أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ آج یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میسیج ہی سمجھ لیں کہ آج میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو کھلی چھوٹ ملی ہوتی ہے، کھلی آزادی ملی ہوتی ہے کہ جو چاہیں کرتے پھریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھ گچھ کوئی نہیں ہوتی۔ جیسے آج سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ محرم رشتوں میں بھی زناکاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ پھر رات کا وقت ہوتا ہے اور آسمان پہ چاند گرہن لگتا ہے، لیکن چاند گرہن پھر ایسے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے اطراف میں نا آگ کا گولا بننے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ آگ گولوں کی صورت میں زمین پہ گرنے لگتی ہے، فائر ہونے لگتے ہیں وہاں سے آگ کے گولے، اور وہ آگ کے گولے ایسے فائر ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رینڈم گر رہے ہیں، بلکہ ٹارگیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہر مجرم ظالم کو چن چن کر مارا جائے۔ لیکن پھر اللہ کا کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم بہت نافرمان ہیں، بہت گناہ گار ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے بڑی ہے، تو اس عذاب کو روک دے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو وہ بالکل رک جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ایسے کیسے، کہ صرف ایک شخص سے کی دعا سے یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر میں اسے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص بھی اللہ سے توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سارے عذاب کو صرف اس کی وجہ سے بھی چاہے تو روک دے۔ اور پھر اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ بھی کچھ دن پہلے جو اولے پڑے تھے، ایسے اللہ کا عذاب برسا تھا، لیکن پھر وہ ایسے ختم ہو گیا کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ تو اس وقت دنیا میں یہ سچویشن ہے، جو جس کا دل چاہ رہا ہے کرے، کوئی زنا کرے کو پوچھتا ہے، کوئی محرم رشتوں میں گناہ کرے کو پوچھتا ہے، کوئی ظلم کرے کو پوچھتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہاسپٹل جانا پڑ گیا غلطی سے، اتنا برا ایکسپیرینس ہوا، آپ سب کو پتہ ہے کتنے زیادہ پیسے بھی دیے وہاں پہ، اور پھر ایک بالکل سمپل سے کیس کو انہوں نے اتنا زیادہ کمپلیکس کیا، جس سے پیسے بھی بہت زیادہ انہوں نے بٹورے، اور پیشنٹ کو بھی بالکل برا حال کر کے بھیجا۔ تو کون پوچھنے والا ہے؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کو جا کر کس کے ہاتھ اپنا خون تلاش کریں؟ کس سے منصفی چاہیں؟ کون پوچھتا ہے؟ اور جو ہاسپٹل کا مزے کی بات یہ ہے، ہاسپٹل کا جو ایم ایس ہے وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اور اسی کے کہنے پہ اس ہاسپٹل میں گیا تھا، اور جب سے یہ ہوا ہے وہ مل ہی نہیں رہا، نہ فون پہ ٹائم دے رہا ہے، نہ فزیکلی مل رہا ہے۔ میں ایم شور کہ وہ ایم ایس انوالو نہیں تھا، وہ ڈاکٹر نے ہی جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال ایم ایس بھی نہیں، کس کو کہیں جا کے بھئی ایم ایس تو بات سنے کہ بھئی اس ڈاکٹر کو کم از کم نکالو، اس کی ٹیم کو نکالو، اور کوئی سی ڈاکٹر کو لے آؤ یہاں پہ۔ کس کو ہیلتھ منسٹری پہ جاؤں؟ کس کے پاس جاؤں؟ پولیس کے پاس جاؤں؟ پولیس کے پاس زندگی میں جتنی دفعہ بھی میں گیا ہوں نا، میں نے اپنی طرف سے پیسے دے کے اپنی جان چھڑائی ہے۔ عدالت میں جاؤں؟ میرا ایک بالکل جینوئن کیس تھا، عدالت میں بالکل ظلم ہوا میرے اوپر، تو
اتنا عرصہ میں عدالت میں جا ہی نہیں سکا کیونکہ میرے پاس وکیل کے پیسے نہیں تھے. بڑی مشکل سے کہیں سے ایک اللہ نے کیا، ایک وکیل صاحب ارینج ہوئے، کچھ نہ کچھ کر کے ان کے ساتھ پھر سٹارٹ ہوا، اور پھر جب اللہ نے دیے تو پھر میں نے ان کی تھوڑی سی خدمت کی. تو یہ حالات ہے. کس کے پاس؟ پولیس کے پاس جائیں، عدالت میں جائیں، ہیلتھ منسٹری میں جائیں، کدھر جائیں، آپ ہی خوار ہوں گے. جس کا جو چاہتا ہے ظلم کر رہا ہے، جو چاہتا ہے. کو پکڑتا ہے کسی ظالم کا ہاتھ؟ دنیا کے حالات دیکھ لیں. یہ تو انڈیویجول اور پاکستان کے حالات بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے بچوں کو ذبح کر رہا ہے اسرائیل. کو پوچھنے والا ہے؟ کتنا ظلم ہے؟ کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ کوئی لمٹ ہوتی ہے ظلم کی بھائی، کوئی لمٹ ہوتی ہے. بکریاں بھی 10 لائن میں کھڑی کر کے ایسے کوئی گولیاں مار دینا تو ظالم سے ظالم انسان کا دل کانپ جائے. بلی کو بھی کوئی ایسے چیتھڑے اڑا دینا تو ایک دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے. اور انسانوں کو ایسے ذبح کیا جا رہا ہے، ایسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھ کھلے ہیں. جو چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. شرک کرو، کھلی چھوٹ. سود کھاؤ، کھلی چھوٹ. زنا کرو، کھلی چھوٹ. ظلم کرو، کھلی چھوٹ. بخار کے پیشنٹ کا آپریشن کر کے اسے لاکھوں روپے بٹور لو، کھلی چھوٹ. کوئی نہیں پوچھنے والا. تو اس وقت یہی سچویشن بن چکی ہے دنیا کی، اور اسی لیے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جب میں کہتا ہوں نا کہ عذاب آ رہا ہے تو ظلم کر رہے ہیں نا، ہر کوئی ظلم کر رہا ہے. تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون. اللہ نے کان بھی بہرے کر دیے، آنکھوں سے بینائی بھی چھین لی، دلوں پہ بھی پردے ڈال دیے. پھر کیسے نظر آئے گا؟ پھر گالی دیں گے نا. تو لیکن یہ ہے کہ خلافت میں اللہ کی رحمت سے یہ جو 3-4 لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ بھی کافی ہے اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اور جو لوگ آ چکے ہیں ان سب کو خلوص دے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں پہ کسی اور مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہو، اور یا آ چکا ہو کسی مجبوری کے تحت اور دل میں خلوص نہ ہو، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین. تو پھر جو ہے نا وہ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو، باقیوں کو بھی، چاہے مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، پارسیوں کو بھی، سب کو اللہ تعالی ہجرت کر کے ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی ہو، ہمیں کیا پتہ، کلمہ پڑھنے والے تو زیادہ منافق ہیں. اللہ کا نام لے کر سود یہ کھا رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر ظلم یہ کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے کر عجیب عجیب میں حرکتیں دیکھ رہا ہوں انسٹا پہ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ. ایسے ایسے پیج آ گئے ہیں، لڑکیاں نقاب کر کے تو بڑی بھاشن دے کے تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں جی میں فلسطین بھیجوں گی. لاکھوں روپے جمع کر چکے. اب کون فلسطین لے کے جا رہا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے علاوہ؟ اس کو بھی نہیں چھوڑتے. بالکل وہ سچویشن جیسے زلزلہ آیا تھا، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے اس وقت یاد ہوگا کہ نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ وہاں پہ جب زلزلے میں وہ لوگ دب گئے تو جو بچ گئے انہوں نے سب سے پہلے عورتوں کے کان، ہاتھ، بالیاں زیور سمیت کاٹ کے وہ لے کر گئے. یہی فلسطین کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں ہم لوگ. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی ظلم کو روکنے والا ہے؟ آسمان اب آگ نہ برسائے تو کیا برسائے؟ پہلے پتھر برسائے، نہیں سمجھے نا. ایک بندہ نہیں بڑا خلافت میں. پوری دنیا میں طوفان نوح آیا. سعودی عرب میں سیلاب، مڈل ایسٹ میں سیلاب، دبئی میں سیلاب، عمان میں سیلاب، پورے مڈل ایسٹ میں سیلاب، امریکہ میں سیلاب، یورپ میں سیلاب، پاکستان میں سیلاب. ایک بندہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے. ایک عربی ہے یہاں پہ. پھر اس کے بعد آگ برسنے لگی فلسطین میں. دیکھ لے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، اور آگ بھی کم ہوتی ہے. یہ جو آج کل کے گولے برستے ہیں یہ تو آگ سے کہیں آگے ہیں. ایک فلسطینی آیا ہے
ایک فلسطینی نے بھی رابطہ کیا ہو کہ جی ہم آنا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ان کی آ جائیں گی، اکاؤنٹس ان کے آپ کو مل جائیں گے کہ جی یہاں پہ بھیج دیں، ہماری مدد کریں۔ ایک امریکی، ایک انگریز، ایک یورپین آپ کو نظر آیا ادھر؟ اور یہ جو پاکستانی دو چار بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے کے ہیں، عذاب شروع ہونے کے بعد ایک بندہ نہیں آیا ادھر۔ ہاں گئے ہیں، یہ ضرور ہے، جو یہاں موجود تھے وہ بھی چلے گئے کچھ، تو اللہ ان کو بھی واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں لیکن ہم لوگ ہدایت نہیں پکڑ رہے، تو پھر مزید ہی آگ برستی ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ تو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، لیکن گناہ گار بندے بھی اللہ سے جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ رحمت کر دیتا ہے، کچھ عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ تو کم از کم جو لوگ یہاں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے سب سے بڑا کرتوتیا تو میں ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا گناہ کیے ہوئے ہیں، میرے ہاتھوں نے کیا کیا کمایا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں مانتا ہوں میں ظالم ہوں، میں مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہوئے، میں مانتا ہوں مجھ سے اب بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے اب بھی گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے اب بھی جرم ہوتے ہیں، میں اب بھی ظلم کرتا ہوں اپنی جان پہ، لیکن تیری رحمت اس سے بڑی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرے ساتھیوں کو، میرے اہل خانہ کو، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے۔ تو آپ سب بھی یہی دعا کیا کریں، شاید اسی طرح اللہ کا عذاب ٹلا رہے، رکا رہے۔ اور جتنے لوگ ابھی تک نہیں آ سکے یہاں پر، میری بات سن، اتفاق کی بات یہ ہے کہ توصیف مجھے شروع میں ابھی ہم نے یہ کام اللہ نے شروع کروایا تھا تو کہتا تھا کہ اویس بھی حجت تو تمام ہو گئی ہے نا، تو میں کہتا تھا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مت کہا کرو، کیونکہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، یہ مت کہا کرو ایسی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور اس وقت کیا تھا کہ چند لوگوں کو ہی پتہ تھا اور حجت تمام ہوئی بھی نہیں تھی۔ اور اب آپ اتفاق دیکھیں، مطلب میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، شاذر و ناظر ہی کہیں ہو تو کیا کہتے ہیں، شاذر و نادر کے شاذر و نادر، بہرحال کہیں بالکل ونس ان اے بلو مون ہی ہو کہ کوئی شخص مجھے ملے اور وہ مجھے یہ نہ کہے کہ آپ کو کہیں دیکھا ہے، ورنہ 99% ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ اکثر تو پہچانتے ہوتے ہیں، انہوں نے بات بھی سنی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ ابھی کی نہیں، کب سے ہو رہا ہے، یہ 2022 کی بات ہے، گرمیوں کی، اپریل میں ہی تھا، کراچی میں تھا میں، تو وہاں ہم ایک نیو ٹی وی کے لیے ایک پروگرام کے لیے کچھ تھوڑی سی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس سلسلے میں مجھے ملنا پڑا یہ یوتھ کلب کے محمد علی سے، کراچی میں وہ کون سے ہوٹل میں 5 اسٹار میں کسی میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں خیر گیا اس کے پاس، ساتھ ایک دو ساتھی بھی تھے کراچی کے، تو اس نے مجھے کہا میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ 2022 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 23 کی، تو اس کے بعد تو خیر پھر انہوں نے ہمارے خلاف ویڈیو بھی بنا دی، وہ راجہ ضیاء الحق نے، تو پھر ہم نے بھی جواب دیے، تو اب تو اچھی طرح سے ہمارے وہ چیزوں سے واقف ہیں۔ تو اسی طرح یہ انجینئر مرزا ہو گیا، اس سے بھی لوگوں نے سوال کیا تھا ہمارے نام لے کے، اور انہوں نے پھر جواب بھی دیا۔ طارق مسعود نے بھی ہمارے بارے میں بات کی ہوئی ہے، اور یا مقبول جان نے بھی کی ہوئی ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں یہ صرف مین لوگ ہیں جن کے پاس شاید یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کی ویڈیو دیکھتے رہیں، تو کروڑوں کے حساب سے تو پر منتھ ہمارے ویوز آتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، درجنوں نہیں، صرف چند لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو سب تک بات پہنچی ہوئی ہے اور سب بات سنتے بھی ہیں، ابھی بھی چاہیں تو وہ سوائپ کر دیں، نہ نظر ڈالیں، توجہ دیں، لیکن بہرحال بات پہنچتی ہے۔ تو اب بھی جو لوگ بات سن رہے ہیں ان سے یہی یاد دہانی ہے ان کے لیے کہ وہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور ہجرت کر کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہجرت کی توفیق مانگیں۔ البتہ ایک چیز اور میں بتا دوں، چند لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید اتنے ہی اور ہوں گے جتنے آپ لوگ ہیں، کہ جو یہاں فزیکلی تو نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے
زکوٰۃ ادا کی ہے تو گویا کہ انہوں نے دور سے ہی ہوتے ہوئے اللہ کی رسی کو تھام لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی معاف فرمائے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور فزیکلی ان کو بھی، ان کے اہل خانہ کو بھی ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جتنے بھی لوگ تیری رسی کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا ہجرت کر چکے ہیں یا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور اے اللہ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کے لیے ہی اپنے عذاب کو یا اللہ روک دے، اور تمام تر انسانوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔